قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان فیض، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انسان اور جنات میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے بتائیے کس کے بارے میں؟ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عدنان بھائی، جی انسان اور جن کی طاقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. میں ذکر کروں گا کچھ عام پرسن کے حوالے سے. ایک عام انسان مسلمان جو ہے، وہ نمازی ہے، ایک عام انسان، اس کی طاقت کیا ہے؟ جی بالکل. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے بہتر، اعلیٰ، افضل، بڑا. اب جو تمام مخلوقات سے بہتر، اعلیٰ، افضل، بڑا ہے، وہ اپنے سے جو نیچی ہیں مخلوقات، چاہے وہ کوئی جانور ہے یا چاہے کوئی جن ہے، جی اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ بالکل. حدیث نے، قرآن نے تو ہمیں یہ چیز کا درس دیا ہے کہ ان کا ڈر ختم کر دو. یہ کیوں سرکش ہوئے؟ ان کی سرکشی کی وجہ کیا بنی؟ قرآن تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے ان قید شیطان کان ضعیفا. شیطان بھی کمزور، اس کی چالیں بھی کمزور. شیطان کا جو سب سے بڑا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا جو شیطان ہے، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز سنتی. تو اس لیے شیطان کی طاقت تو لمیٹڈ ہے، لمٹ ہے اس کی طاقت کی. اس سے زیادہ وہ عمل نہیں کر سکتا. اگر آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ لائٹ بند کر دے گا، پنکھا چلا دے گا، کوئی چیز ہلا دے گا، ڈرائے گا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، وہ جو جادو کے ذریعے بھیجا گیا ہو اور باقاعدہ طور پہ وہ عمل کر کر کے آپ کے جسم میں نصب ہو گیا ہو، آپ کے کسی اعضاء میں چھپ گیا ہو، تو پھر وہ مطلب کچھ نہ کچھ حرکت کر سکتا ہے. اس میں بھی آپ کی سستی کاہلی کی وجہ آتی ہے. بالکل. ایسے شیطان ہے، اتنا آسان نہیں. انسان کمزور نہیں ہے. یہ میں دیکھتا ہوں، یقین کریں، مریضوں کو دیکھتا ہوں، میں بہت سمجھاتا ہوں، یار خود کو دیکھو. انسان اتنی کمزور چیز نہیں ہے جس کو گلے شکوے کرتے ہیں. جی وہ جن نے ایسے کر دیا، مار دیا، بھگا دیا، وہ جن ہمیں ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، چیزیں ہمیں جو ہے وہ سونے نہیں دیتی، جاگنے نہیں دیتی، یہ کام نہیں کرنے دیتی، فلاں کام بند کر دیا. ساری کی ساری باتیں جنوں پر ڈال دیتے. یار انسان اتنا ہی کمزور ہے، اتنا ہی لاچار ہے، اتنا ہی بے بس ہے کہ جس چیز کا دل چاہے گا اس کو جہاں دل کرے گا استعمال کر لے گا. نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان اتنا کمزور نہیں ہے. شیطان جن جو ہے 1 منٹ میں اس کے اندر آ کے کوئی کام نہیں کروا سکتا. بالکل. شیطان جن کو اندر آنے کے لیے، جن کو کسی انسان میں داخل ہونے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہاں، جب وہ داخل ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آنا جانے میں پرابلم نہیں ہوتی. اچھا. پھر بھی اس کو اگر نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر دوبارہ آنے کے لیے بھی اس کو ٹائم لگتا ہے. اچھا. ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ داخل ہوتا ہے. کوئی 3-4 طریقے ہیں، اس کے علاوہ انسان کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا. اچھا. غصے میں داخل ہوتا ہے، ڈر خوف میں داخل ہوتا ہے. سب سے زیادہ ڈر خوف میں جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. جب وہ جنات سے ڈرتے ہیں. جب وہ جنات سے ڈرتا ہے، وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ لائٹ بند کرتے ہیں. یہ بندہ سننے ہو گیا، ادھر اس نے کیا کہ خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، اور یہ جو ہے اس نے جو ہے وہ ڈر گیا اور وہ اس کے اندر داخل ہو گیا. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے. قرآن نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، ڈر ختم کر دو ان کا. اللہ سے ڈرو بس. صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا ہے، ڈرا ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گیا کہ کوئی چیز چلنے کی آواز آئی. فرمایا میرے صحابی تو ادھر اللہ اکبر کہتا وہ بھاگ جاتی. بالکل. یعنی قرآن نے، حدیث نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ڈر ختم کر دو کسی بھی چیز کا. کوئی چیز آپ کو ڈراتی ہے، اس کا ڈر ختم کر دو. اور دوسرا اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مقابلہ ہوا ہی تھا. اچھا. بلقیس کا تخت لانا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی کون لائے گا؟ جنوں کی بھی محفل ہے، انسانوں کی بھی محفل ہے، سارے بیٹھے، مجمع لگا ہے.
قال عفریت، ایک عفریت نے کہا. عفریت کے یہاں دو معنی لے گئے. بعض نے کہا اس کا نام عفریت تھا، بعض نے کہا نہیں یہ طاقتور اور سرکش اتنا تھا اس لیے اس کو عفریت کہا جاتا ہے. اچھا. عفریت سرکش طاقتور جو سب سے زیادہ. اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے، محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے. کتنی دیر دربار لگتا تھا؟ صبح سورج طلوع ہونے سے زوال تک، یعنی کہ 5-6 گھنٹے پہلے. اچھا. اس نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اچھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ فرماتے ہیں کتاب کا علم رکھنے والا انسان بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیں کتاب کا علم کی بنا پہ ادھر بھی انسان کو فضیلت مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب کا علم رکھنے والا ایک انسان بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں لاتا ہوں. آپ ادھر بیان کر کے ادھر آنکھ جھپکیں، یعنی کہ ادھر بیان کر کے ادھر دیکھیں، تخت آیا پڑا ہوگا. یہ ہے انسان کی طاقت جو اللہ نے اسے علم کی بنا پر عطا کی ہے. کتاب کی طاقت جو ہمارے پاس ہے، وہ طاقت ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. انسان کو اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بہت زیادہ طاقت دی ہے. یہ تو ہماری کمزوری، ہم نے خود کو کمزور سمجھ بیٹھے ہیں. یقین کریں اس نے اللہ نے ایسے نہیں اشرف المخلوقات بنا دیا. بالکل. بہت زیادہ طاقت قوت بھری ہے انسان میں. یہ شیطان کے مقابلے میں بہت قوی ہے. اس نے کیوں اپنے آپ کو کمزور کر لیا؟ اور یہ شیطان جن جو ہیں یہ تب سے سرکش ہوئے جب سے اس نے اس سے مدد مانگنا شروع کر دی. اب اللہ فرما رہے ہیں شیطان انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ طاقتور ہے، اس میں زیادہ طاقت ہے، یہ زیادہ قوی ہے. اب یہ کہنے انسانوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جنوں ہماری مدد کرو. جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دی، جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا. وہ کیا ہوا؟ جن ان پر سرکشی کرنے لگ پڑے، حاوی ہو گئے. بھائی انسان نے جب سے جنوں سے مدد مانگنا شروع کیا تب سے یہ مسائل بڑھے ہیں. آج بھی اس کام سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں ڈر ان کا، توکل کریں اللہ پہ. اتنی جلدی تمہیں نہیں پکڑ سکتے. اتنی بھی بات نہیں ہے کہ تمہیں 1 منٹ میں پکڑ کے جو ہے سارا کچھ بدل دیں، حالات بدل دیں، سارے معاملات بدل دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے. اپنے آپ کو اتنا بے بس نہ کر دو کہ یہ شیاطین، میں تو کہتا ہوتا ہوں شیطان جو ہے نا، ان کی بھی ایک سائیکی ہے جنوں کی. یہ بھی دیکھتے ہیں، ان کا ایک ہاتھ گریبان پہ ہوتا ہے، دوسرا گھٹنے پہ ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے محاورتاً، سچی میں نہیں ہوتا، ایک مثال ہے کہ دیکھتے ہیں آگے والا بندہ اگر تو ڈر گیا تو دوسرا ہاتھ سیدھا گلے پہ ڈالتے ہیں کہ اس کو مار ہی دیں. یعنی جو بندہ ڈرتا ہے اس کو اور زیادہ ڈراتے ہیں. اور جو بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا دوسرا ہاتھ بھی گھٹنے پہ، یعنی منت اللہ. تو یعنی کہ ان کے سامنے ڈرنا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. اور دوسرا وہ انسان جس کے پاس علم ہے. علم کس چیز کا؟ قرآن کا. واللہ کبھی کبھی دل کرتا ہے قرآن کو سینے سے لگا لیں اور چومتے رہیں، اتنا سکون ملتا ہے. کیونکہ ہم قرآن کے معجزے روز دیکھتے ہیں. ادھر جنات نے مریض کو پکڑ کے مریض کو لایا جاتا ہے، کسی کو اندھا کیا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے کوئی عذاب مفلوج کیا ہوتا ہے. ہم تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بینائی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سارے مریض، جی بالکل ایسے ہمارے پاس بہت سارے تجربات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ بالکل تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو کے چلتا ہے، ٹھیک ہو کے جاتا ہے. تو یہ قرآن کے معجزے. واللہ قرآن میں ایسی ایسی آیات، ایسے ایسے عمل موجود ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے ان میں کتنی طاقت ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جس کو قرآن نے نور کہا ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن میں سے ان چیزوں کا انسان کو پتہ چل جائے کہ ان کی طاقت کتنی ہے. انسان سارا کچھ چھوڑ دے، یہ پڑھنا شروع کر دے. اتنی طاقت ہے ان چیزوں میں. انسان کو پتہ نہیں ہے جنات کی طاقت کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. بہت طاقت رکھی ہے اللہ نے. یہ تو قرآن ایسا ہے اس کے سامنے تو پہاڑ نہ کھڑے ہوں، پہاڑ جو ٹوٹنے والے نہیں، کٹنے والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ جن کیا چیز ہیں، بالکل یہ کہاں سے آ گئے؟
جب انہوں نے انسانوں پر حاوی ہوئے انسانوں کی غلطی کی وجہ سے، بالکل ایسے ہی، انسانوں نے مانگنا شروع کر دیا ان کو، انسانوں نے جو ہے ان سے مدد مانگنا شروع کر دی، انسان ڈرنا شروع کر دیا۔ شروع کر دیا۔ قرآن میں بہت طاقت ہے، پڑھ کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کہیے۔ تو اس لیے قرآن پر عمل کیجئے اور خود کو اتنا بے بس نہ بنائیے، خود کو اتنا شیاطین کے سامنے، جادو کے سامنے، ہر بات فلاں کام بھی جادو سے، فلاں بھی جن سے، فلاں بھی جن، اور کام کو جن جادو کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ بھئی اتنا انسان کمزور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے جادو کا عمل شیطانی قوت رکھتا ہے، عمل رکھتا ہے، لیکن اس کا اللہ نے حل بھی بتایا ہے، اذکار بتائے ہیں، پڑھائی بتائی، قرآن کی طاقت ہمیں ساتھ دی ہے، محفوظ رہ سکتے ہیں ہم۔ اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل کریں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، آیات کو یاد کریں، انشاءاللہ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم